حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا۔ دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، یعنی غلاف کعبہ سے لپٹ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس کی اس عجیب دعا پر بہت متعجب ہوا، میں نے بہت تعجب کیا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے کہ بخشش کی دعا بھی مانگ رہا ہے اور اس سے یہ بھی امید ہے کہ نہیں بخشا جائے گا، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی میں نے سنا کہ وہ یہی کہہ رہا تھا، میری حیرانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں حیرت میں پڑا ہوا سوچ رہا تھا آخر اس کا کون سا گناہ ہے کہ طواف کعبہ بھی کر رہا ہے، کعبہ کے پردے سے لپٹ کر دعا کر رہا ہے، یہاں پر تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسے نا امیدی کیوں ہے؟ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا کہ تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے، تو اگر اللہ عز و جل سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سلیمان الاعمش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ذرا ایک طرف چلیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا، کہنے لگا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بد نصیبوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں یعنی اس کے بیڈ روم میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی کرن جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی، کانپنے لگی۔ اس نے یزید کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ کر دیکھو، میں عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور کہا خاموش رہنا، کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دیبائے سبز میں ایک بہترین خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا جاؤ کھانا کھا کر آؤ۔ ہم لوگ کھانا کھا کر آئے، سورج غروب ہو گیا تھا، کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے۔ بادل بڑا حسن والا ہے، اس میں سے گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس بادل میں کوئی چیز ہے جو نیچے آنا چاہتی ہے۔ بادل نیچے آتا گیا، زمین کے بالکل قریب ہو گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے۔ وہ جنت کے 2 حلے پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فرش تھا اور اس کے ساتھ میں کچھ کرسیاں موجود تھیں۔ اس نے وہ فرش زمین پر بچھا دیا اور کرسیاں فرش کے اوپر رکھ دیں۔ کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے ابو البشر آدم علیہ السلام، آپ تشریف لائیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے دوست، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین۔ اے حسین تم پر ہمیشہ سلام ہوتا رہے گا، اے حسین تم کو دنیا ہمیشہ سلام کہتی رہے گی، تم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہو گے، تم دنیا میں ہمیشہ آباد رہو گے، تمہاری اولاد آباد رہے گی، تم زندہ رہے تو سعید ہو کر، تم قتل ہوئے تو ترید ہو کر یعنی خلف ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں ہے، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے، جو کرسیاں بچھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، وہ بھی اسی طرح زمین کے قریب آتا چلا گیا۔ پھر جب زمین کے قریب آیا تو میں نے ایک ندا سنی، کسی نے کہا، اے نبی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام آپ تشریف لائیے۔ ناگاہ ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات ارشاد فرمائے اور ایک کرسی
کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کچھ ارشاد فرمایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے اور وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر وہ کرسیوں پر بیٹھتے چلے گئے۔ پھر ایک بہت بڑا بادل آیا، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نظر آئے۔ حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیکھا اور حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے مدینہ کل سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے، سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سر مبارک دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام نے نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت فرمائی: سلام ہو اے پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند، اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادے گرامی حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امتحان میں احسن بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر سرکار والا تبار بیزن پروردگار دونوں جہان کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار و اخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی: اے ابو القاسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کربلا کے واقعے سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے۔ میں آسمان دنیا پر موکل ہوں، دنیا کا آسمان اللہ نے میرے قبضے میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں دنیا کا آسمان ان یزیدیوں پر گرا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے عرض کی: اے ابو القاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے دریاؤں پر موکل کیا ہے، سارے دریا میرے قبضے میں ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، مجھے اجازت دیں تو میں ان پر پانی کا طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے فرشتوں، ایسا مت کرو۔ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی: نانا جان، یہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے رب العالمین کے فرشتوں، میرے پیارے بیٹے حسین کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں سب کے سب میرے ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکار کر کہا: یا رسول اللہ، مجھے بچائیے، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائیے، سرکار مجھے بچا لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے ارشاد فرمایا: ایسے رہنے دو۔ پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا: تو بھی ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر حسین لائے تھے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا، اور جسے حضور گرا دیں پھر دنیا میں سے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل گرا کر فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشے نہ تجھ پر رحم کرے، تیری ہڈیوں کو جہنم کی آگ میں جلائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں، میں دعا کر رہا ہوں بخشش کی، مگر مجھے یقین ہے کہ بخشا نہیں جاؤں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا کی ہے تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ دعا اس لیے کی ہے کہ میں حسین کے غداروں کے ساتھ تھا، حالانکہ میں نے حسین کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، لیکن ان کے دشمنوں کا میں نے ساتھ دیا تو حضور اسی بات پر ناراض ہو گئے۔ حضرت سیدنا اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا: او بدبخت، مجھ سے دور ہو، کہیں تیری نحوست سے مجھ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ کھلے ہیں گل بہاروں پر ہے پھلواری جراحت کی، فضا ہر زخم کے دامن سے وابستہ ہے جنت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی،
کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی۔ شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کرو، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی۔ کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کمر باندھی تو قسمت کھول دی باب شہادت کی۔ علی کے پیارے اور خاتون جنت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی۔ زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و رحمت کی۔ یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دیں اپنے فدائی کو، یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹیں رات آفت کی۔ یہ وہ شمع ہیں جن سے جان تازہ پائیں پروانے، یہ وہ شمع ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی۔ یہ وہ شمع نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو، یہ وہ شمع ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی۔ یہ وہ شمع ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی۔ ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی۔ ادھر افلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے، ادھر ساغر لیے حوریں چلی آتی ہیں جنت کی۔ زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے کہ کھنچ کھنچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں محبت کی۔ گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پہ گھر گھر کے آتی ہیں، سیاہ کاران امت تیرا بختان شقاوت کی۔ یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں اس کے خون کے پیاسے، بجھے گی پیاس جس سے تشنہ کامان قیامت کی۔ اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں بار چلتے ہیں، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی۔ مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا، پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت حزیمت کی۔ کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلہری نے، بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی۔ تصدق ہو گئی جان شجاعت سچے تیور کے، فدا شیرانہ حملوں کی ادا پر روح جرأت کی۔ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی۔ مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی۔ یہ وقت زخم نکلا خون چھل کر جسم اتھر سے، کہ روشن ہو گئی مشعل شبستان محبت کی۔ سر بے تن تناسانی کو شہر طیبہ پہنچایا، سر بے تن تناسانی کو شہر طیبہ پہنچایا، تن بے سر کو سرداری ملی ملک شہادت کی۔ حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔